من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ یہ سورہ ابراہیم جو ہے یہ بہت اس میں غیظ و غضب کا رنگ ہے اہل مکہ کے حوالے سے، اور سورہ جو ہے وہ اپنے اس جگہ جہاں ہم پہنچے ہیں اس رنگ میں ہے کہ گویا اہل مکہ کو بہت غصے کے ساتھ اس بات کا احساس دلانا پیش نظر ہے کہ تم جس رویے کو اختیار کیے ہوئے ہو اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے۔ اور یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ رسولوں کے بارے میں پچھلی قوموں کا رویہ کیا رہا ہے، اور یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو، اہل مکہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی کی گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ پیچھے کیا نکلا اب بھی وہی نکلے گا۔ تو یہ جو اہل کفر ہیں انہوں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے جماعت کا حصہ بن جاؤ گے، ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ بات بیان ہوئی یہاں کہ اہل عرب جو ہیں، اہل مکہ، وہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ نے جس شدت سے ہمارے مذہب کو غلط قرار دینا شروع کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی وجہ سے وہاں کام کر پا رہے تھے، اور مکے کے جو باقی قبائل تھے وہ یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، یہ جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، کوئی واقعہ کیا، واردات کی تو جنگ برپا ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھے۔ لیکن وہ یہ بات، یہ پیغام پہنچا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی ہم یہ آپ اپنی باتیں بند نہیں کریں گے تو ہم نکال دیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو نکال دیں اپنے علاقے سے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے سیرت کی کتابوں سے کہ ابو طالب پر یہ بہت دباؤ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اور اس کے نتیجے میں تاکہ ان کو کھلا ہاتھ مل جائے اور وہ یہ کام کر سکیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں قرآن مجید نے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو موضوع نہیں بنایا ہوا، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو جو اللہ کا طریقہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب انہوں نے رسولوں کو کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ گے، اس پر مفسرین کے ہاں یہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رسول پہلے اپنی قوم کے مذہب پر ہوتے ہیں، پھر ان پر وحی آتی ہے تو وہ مذہب ان کا تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اب کوشش کرتے ہیں، اس کی قوم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح تشدد کے ذریعے سے ان کو واپس اپنے پرانے دین پر لایا جائے۔ تو یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر شرک کریں، اور اگر وہ شرک کرتے تھے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کا مطلب یہ بنا کہ پھر وہ واپس شرک پر چلے جائیں گے۔ تو مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ نہیں، یہ مراد اس کی نہیں ہے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو جو قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ بڑی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے جملوں کو جو ہے نا وہ
اسٹیٹمنٹس کے طور پر جیسے ہوتی ہیں قانونی اسٹیٹمنٹس، اس طرح کے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے، یہ جو جملہ ہے، اس سے پیغمبروں کے عقیدہ بیان نہیں مقصود نہیں ہے۔ قائل جو ہے، کہنے والا، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پہلے تو تم مشرک تھے، اب تمہارے دوبارہ مشرک بنا لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کے واقعات سے، کہ حضور نے نبوت سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ یہ جو بیان ہوتا ہے کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے، تو اس پر یہ کئی لوگوں نے اس پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اور لوگ بھی تھے، یعنی یہ صرف حضور کا ذکر نہیں ہے، اور لوگ بھی تھے کہ جو جب ان کو عبادت کا ہوتا تھا اس کی طرف رغبت، تو وہ ایسی جگہ پر چلے جاتے تھے جیسے حنفاء تھے مکے میں، جو دین حنیف پر تھے، وہ مکے میں جا کے پھر نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے، وہ سارا اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، باہر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ اس سے گریز کر کے کسی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو اصل میں وہ جو جذبہ ہے جو اس کا اظہار جس جملے سے ہو رہا ہے، وہ جذبہ یہ ہے کہ تمہاری یہ مخالفت ہم ختم کر دیں گے، اور تم جس طرح پہلے ہمارے معاشرے کا حصہ تھے، معاشرے کا حصہ تھے، ہمارے ساتھ جیتے اٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس طرح کی بحثیں نہیں کرتے تھے، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ مقصود یہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ہم جب زبان میں بات کرتے ہیں تو اسی طرح کے انتہائی جملے بولتے ہیں، یعنی یہ جو مبالغے کے اسالیب ہوتے ہیں یہ عام اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ بات ہمیں معلوم ہے، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، کہ ان دونوں شخصیات کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ نبوت سے پہلے بھی اس طرح کی کسی مشرکانہ عقیدے یا اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کی طرف ان کے مالک نے، ان کے آقا نے یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی وہ جو قانون ہے کہ جب حق کی مخالفت کی جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اس کے بعد اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو حق کی مخالف ہو۔ اچھا، یہ بات جو ہے قرآن مجید میں چونکہ جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے، تو اس میں جو مشکل ہے اس وقت کے لوگوں کو، وہ مشکل یہ ہے کہ وہ آ نہیں رہا۔ یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ہلاک کر دیتے ہیں کافروں کو، اہل ظلم کو ہلاک کر دیتے ہیں، ظلم صرف یہاں مراد وہی ہے کہ جنہوں نے حق کے خلاف کھڑے ہو کر مورچہ حق کے خلاف قائم کر رکھا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید سے تو بالکل واضح ہے کہ اہل عرب نے جو رزسٹنس شو کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہ غیر معمولی اور ہر طرح کی ہے۔ یعنی مالی وسائل خرچ کیے گئے ہیں، پروپیگنڈے کی ساری صورتیں اختیار کی گئی ہیں، تشدد کے راستے اختیار کیے گئے ہیں، یعنی جو بھی طریقے ہوتے ہیں دنیا میں کسی دعوت کو روکنے کے، وہ سارے ہی اختیار کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے۔ جب ہم حق کا راستہ روکتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو پیغمبروں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان ظالموں کو ہلاک ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ خطرہ پیدا کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اتنا زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے کہ صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اور صحابہ نے مکہ چھوڑا اور جا کے حبشہ میں آباد ہوئے۔ تو اور ایک نہیں، 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سخت صورتحال ہے جس سے مسلمان وہاں گزر رہے تھے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور یہ بھی ہم نے ان کو بتا دیا پیغمبروں کو کہ یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور تم یہاں آباد کیے جاؤ گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، قرآن مجید نے یہ جو بات یہاں مکمل کی ہے۔ دیکھیں، یہ جو
آیت ہے، جو مقام ہے، اس میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم ہلاک ہو جائیں گے اور تم آباد ہو جاؤ گے، یہ ہے نا۔ اور اس کے بعد آنا چاہیے جملہ، یہ آنا چاہیے کہ یہ انعام ان کا ہے جو حق کو قبول کریں گے، جو حق پر عمل کریں گے، یہ ان کا انعام ہے۔ تو یوں نہیں بیان کیا، بلکہ یوں بیان کیا کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ انعام ان کا ہوگا جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور جنہوں نے اس وعید کا خوف کیا جو ان کو دی گئی تھی، یعنی آخرت سے جوڑ دیا۔ تو وہ مجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہے نا اس طرح کے موقع پر یاد آ جاتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ ایڈ کر یا آگے جملہ ایڈ کر دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے مسلمان بنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انعام ہے، بڑا انعام، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا انعام ہدایت کا انعام ہے۔ کھانا پینا بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شعور ہے جس نے وہ جملہ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے۔ تو یہاں بھی اسی کو اوپر اٹھایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اصل میں نتیجے کی بجائے سبب کو بیان کر دیا کہ یہ جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل میں ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق صرف اس شخص کو ملتی ہے جو آخرت کے بارے میں بیدار ہو۔ یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس میں ہم جب دیکھتے ہیں لوگ برائی میں پڑے ہوئے ہیں، برائیوں پر اصرار کر رہے ہیں اور ہر طرح کی ظلم اور زیادتی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو نقطہ کیا ہے جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ آخرت کو بھولے ہوئے، آخرت کی غفلت ہے جس نے یہ جرت پیدا کی ہے، جس نے یہ اصرار پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، آگے آخرت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کہ مجھے خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے، میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہوں، لین دین کا معاملہ کر رہا ہوں، گھر میں کوئی فیصلے کر رہا ہوں، کوئی بھی کام میں کر رہا ہوں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جائے کہ مجھے آخرت میں خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور وہ جو عذاب کی وعید ہے کہ میں نے جہنم میں ڈال دینا ہے جو برائی کرنے والے ہیں، یہ میرے ذہن میں آ جائے تو وہ جو بند کھڑکیاں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ وہ جو حق نظر نہیں آ رہا وہ حق نظر آنے لگ جائے گا۔ جو مفادات کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور تعصبات کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اتارنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ آخرت ہے۔ تو اسی لیے اس کو بڑھا دیا کہ یہ جو نتیجہ ہے کہ جو لوگ عذاب سے بچیں گے اور دنیا میں اپنی طبعی عمر پوری کریں گے، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، اور پیغمبروں نے اللہ سے دعا مانگی۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اس کا رسول اس کے فاعل ہیں کہ جب انہوں نے اللہ سے، اور یہ قرآن مجید میں یہ جو پیغمبروں کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہیں، خاص طور پر جب بڑے واقعات ہوئے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے، تو یہ عمومی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے مواقع آئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں۔ وہ خاص طور پر ایک واقعہ جو ہے جس میں کچھ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہمیں بندے بھیجیں ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم کا کام کریں۔ تو حضور نے کوئی بندوں کو گروپ تیار کیا، ان کو بھیج دیا، راستے میں انہوں نے مار دیے، سارے مار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جب آپ کو اطلاع ملی کہ سارے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، یعنی دھوکہ دیا گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ تو اور بھی اس طرح کے مواقع ہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بد دعا ہے وہ سورہ نوح میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت نوح جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں نتیجے پر کہ اب ان کی نسلوں میں بھی کسی کے ایمان لانے کا امکان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کو ختم کر دیا گیا سیلاب سے۔ تو یہاں وَاسْتَفْتَحُوا،
جب پیغمبروں نے وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ سے کہا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے اور اللہ نے بھی مان لی اس کی بات. یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ بات قرآن مجید نے بار بار واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. وہ حضور نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو اللہ ہے جو تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے. میں اگر فیصلہ کرنے والا ہوتا عذاب کا تو میں تو کر چکا ہوتا. جو تم نے میرے ساتھ کر ڈالی ہے، جو میرے ساتھ گزر چکی ہے، تو میں تو ہم دنیا میں تو ہم تو بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے ختم نبوت ختم قلب ہو چکا ہے اس کے اوپر، اب یہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا. لیکن یہ کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا علم مکمل ہے تو وہ اپنا فیصلہ کرتے. وَاسْتَفْتَحُوا، پیغمبروں نے دعا کی. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار اور ہر عنید جو ہے وہ رسوا ہوا، وہ برباد ہو گیا. جبار اور عنید جو ہے یہ دو لفظ جو ہیں یہ دو کریکٹر ہیں. ہمارے ہاں جو یہ جبار کی لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر بھی آتا ہے تو یہ اس کے پازیٹیو معنی بھی ہے. لیکن یہاں مراد ہے وہ شخص جو تشدد پر اتراتا ہے، جو اپنے فیصلوں کو اپنی طاقت سے نافذ کرتا ہے دوسروں کے اوپر، اور وہ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا، تو یہ جبار ہے. اور عنید کا مطلب جو اناد رکھتا ہے، جو دشمنی کر رکھتا ہے. تو یعنی ایک ہی بندہ ہے جس کا رویہ اور جس کا اندر باطن بیان ہو گیا ہے کہ وہ اندر سے حق کا دشمن ہے اور باہر سے وہ تشدد اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. تو ظاہر ہے یہ مکے کے جو سردار تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حق کے دشمن بھی ہیں اور طاقت کے ساتھ ظلم اور ستم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دبا کے حق کو دبانا چاہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِ جہنم، اور یہ جو دنیا میں عذاب آتا ہے اس پر بات ختم نہیں ہونی. دنیا میں بھی برباد کر دیے گئے، مار دیے گئے، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس کی جو شدت ہے عذاب کی اس کو آگے واضح کیا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ ملا پانی پلایا جائے گا. یعنی ان کو جو وہاں ایک تو شدید گرمی ہے اور اس کے بعد جو وہاں اب چیزیں اویلیبل ہیں کھانے پینے کی، اس قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کھایا جا سکے. وہ انسان کے لیے انتہائی ناگوار چیزیں ہیں. تو یہ جو پانی ہے وہ گویا ایسا پانی ہے کہ جیسے اس میں پیپ ملی ہوئی ہو. یتجرع ہو، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرنا، ناگواری سے، پیاس کی شدت میں ناگواری سے اس کو پینے کو کوشش کرے گا. ولا یکاد یسیغہ، لیکن گھونٹ لے نہیں سکے گا. ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، ہر طرف سے موت اتر رہی ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بھی بعد بھی ایک سخت عذاب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حق کی دشمنی اس طرح کی ہے کہ ان کے لیے جبار اور عنید کے لفظ موضوع ہیں، یعنی کریکٹر کی یہ اتنی بڑی سطح کہ آدمی حق کا دشمن ہے اور دشمنی کے جو ظلم و ستم کے سارے راستے ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس کی شدت بڑھتی ہی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. اب دیکھیں جو کفار ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، پوری طاقت لگ رہی ہے، ہر طرح کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، علمی بھی، عقلی بھی، مالی بھی، جسمانی بھی، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. اور یہ سارے مذہبی جذبے سے ہو رہا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ محض دنیا داری کے محرکات ہیں، نہیں، اس کے پیچھے دینی محرکات موجود ہیں. تو اس لیے وہ توقع ہوتی ہے نا کہ بھئی
اس کا اجر ہمیں ملنا چاہیے، اس کو بیان کیا کہ وہ مثل الذین کفروا بربہم، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی مدد کرنی شروع کی ہے اور حق کی دشمنی کرنی شروع کی ہے، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے جس کو آندھی والے دن ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اب راکھ جو ہے وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ اس تصویر کو بیان کرنے کے لیے کہ جو ایک بڑا ڈھیر ہے، لکڑیاں جلائی گئی ہیں اور ایک بڑا سا ڈھیر ہے، یعنی وہ اور اس کی جو وزن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی مٹی کو اڑنے میں تو تھوڑے سے طاقت چاہیے ہوتی ہے، لیکن راکھ کو اڑنے کے لیے ہلکی سی ہوا بھی اس کو اڑا دیتی ہے، تو اس لیے اس کو بیان کیا۔ تو ایک ادبی خوبی ہے اس تمثیل میں۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سے کچھ بھی نہیں پا سکیں گے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو عمل کیے جا رہے ہیں، جو مال خرچ ہو رہے ہیں، جو جدوجہد کی جا رہی ہے، یہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گی جب قیامت ان کے سامنے آئے گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تمہارا واسطہ انسان سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اور اللہ جو ہے وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے اس کو بیان کیا، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یعنی ویسے تو اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کیا ہے کہ جو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مطلب تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ یہ زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی وہم اور خیال نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ جو دنیا ہے جو تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ واقعی موجود ہے، محض وہم یا خیال نہیں ہے۔ تو وہ غالب نے اس کو بیان کیا نا کہ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہم ہی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ ہے خواب ہی، یہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہے، لیکن تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ حقیقت ہے، واقعی ہے۔ مولانا اصلاحی جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مقصد سے پیدا ہوئے ہیں، یہاں ایک امتحان برپا ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تو یہ جو دنیا ہے یہ ہم نے بنائی ہے، اور یہ دنیا بننے کے بعد بتا رہی ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہے یہ، اور وہ کتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لے، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے بعد یہ جو دنیا ہے، جو ہماری دنیا ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور نئی تخلیق ہوگی، نئے زمین و آسمان وجود میں آئیں گے۔ تو اس کو بیان کیا، یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ اب قیامت کا منظر کو آگے بیان کیا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا اس لیے کہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، ہماری طاقت میں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے آ گئے، حاضر ہو گئے۔ یعنی یہ برزو کا جو لفظ ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ فنا ہو گیا اور ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نہیں، وہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سب اس خاک کے اندر سے سامنے آ جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا،
اب اس موقع پر جو مکے میں لوگ ہیں یا اسی طرح ہر قوم میں جو لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ان کے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، مینج وہ کر سکتے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں عام آدمی کو اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اور ان کے اندر جذبات پیدا کرتے ہیں، ان کو منور کرتے ہیں، مینپولیٹ کرتے ہیں اور اس سے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تو اب وہاں جب یہ قیامت برپا ہوگی اور وہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں کھڑی ہوگی اور جرم واضح ہو چکا ہوگا، جرم تو پیشی سے ہی واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پیغمبر جو ہیں اور ان کے ماننے والے جس اعزاز و اکرام کے ساتھ، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، جو اہل حق ہیں وہ قیامت والے دن ہی ان کے ساتھ جو اعزاز و اکرام کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہوگا، اور جو مخالفین ہیں ان کو بھی واضح ہو جائے گا۔ وہ جیسے بیان کیا اس کو اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین میں کہ اعمال نامے دینے ہی میں فرق ہے، کہ ایک کو عزت کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے اور ایک کو اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے۔ تو وہ وہاں بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی بات کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ جو باتیں کہی گئی تھیں ہم سے وہ تو ساری سچ ثابت ہو گئی ہیں، حقیقت اسی طرح سامنے آ گئی ہے۔ تو اب جو کارکن ہیں جو پیچھے لگنے والے تھے وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ کیا آپ ہمارے عذاب کی کوئی ذمہ داری اٹھائیں گے، کہ آپ کا حصہ زیادہ نہیں بنتا، آپ تو ہمارے رہنما تھے، آپ ہی تو ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے، آپ ہی تو ہمیں سکھاتے تھے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو قال الضعفاء للذین استکبروا، اب دیکھیں قرآن مجید نے یہاں یہ ہر جگہ پہ یہی استعمال کیے ہیں، ضعفاء اور استکبار، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ مستکبرین ہوتے ہیں، عام طور پر وہی ہوتے ہیں، یہ مستکبرین ہیں اور ان کے ساتھ ضعفاء شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے ظاہر ہے وہ شامل کیوں ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے وہ تنخواہ دار ہیں یا ان کے وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ ضعفاء ان سے کہیں گے اپنے مستکبرین سے کہ ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آپ کے فرما بردار تھے، کیا آپ اللہ کے عذاب سے کچھ حصہ لیں گے؟ ہمارا جو ہمارے نصیب میں جو عذاب لکھا جانا والا ہے ابھی، اس میں سے کچھ آپ بھی لیں گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اس کے جواب میں ظاہر ہے اس کے علاوہ کیا جواب دے سکتے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب صورتحال یہ ہے کہ صبر کریں یا روئیں دھوئیں، اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت جو ہے اب نافذ ہونے والی ہے اور ہم سب کو اس کو بھگتنا ہے، بچنے کی کوئی صورت اب باقی موجود نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کو، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اہل مکہ کو جھنجھوڑنے کا کام کیا ہے کہ دیکھو تم کتنے بڑے خطرے کو مول لے رہے ہو اس پیغمبر کی مخالفت کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔